جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا شان کیا مقام ہے آل رسول کا، ہر تاجور غلام ہے آل رسول کا۔ کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا دل توڑنا حرام ہے آل رسول کا۔ جو دین اب ہے 1440 سال کا، احسان اس پہ خاص ہے زہرا کے لال کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منی عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز خطیب اہل سنت شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدظلہ العالی، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، شعراء اعظام اور زندہ دل نقیب محفل، حاضرین مجلس، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اوپر رکھتے نیچے مت، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو
क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो जब वो गफ्फार है, क्या होना है जब वो गफ्फार है, क्या होना है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल जिसमें मुझसे पेशतर आपने मुफ्ती साहब किबला का खिताब समात कर लिया है और मेरे बाद भी आपको एक खिताब समात करना है। थोड़ी देर चूंकि वक्त ज्यादा हुआ है, बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी। जिस आया करीमा की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर हम लोग शबो रोज गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको नेमतें अता कर रखी है। अल्लाह पाक ने कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको महरूम किया हो, सबके पास नेमत मौजूद है। अगर आप अंदाजा करें, किसी के पास दौलत है तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर बिलफर्ज दौलत ना भी हो तो अल्लाह ने इंसान को इतना दौलतमंद किया है कि अगर इंसान उस पर शुक्र की नजर डाले तो हजारों नहीं बल्कि करोड़ों सजदे इंसान की पेशानी के अंदर मचलते हुए नजर आते हैं। याद रखना, ये नोटों पर छपी हुई जिसे हम दौलत कहते हैं, सिर्फ यही दौलत नहीं है, बल्कि ये दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, ये दौलत तो भीखमंगों को भी मिल जाती है, जिसको असल में लोग दौलत कहते हैं। लेकिन हकीकत में वो दौलत जो कमाई नहीं जा सकती, जो खरीदी नहीं जा सकती, जो बेची नहीं जा सकती, जो बचाई भी नहीं जा सकती, जो लुटाई भी नहीं जा सकती, वो कौन सी दौलतें हैं। मिसाल के तौर पर हमारे माथों में दो आंखें देख ले, क्या ये अल्लाह की दी हुई दौलत नहीं है। इंसान कितना मालदार है, इंसान कितना दौलत वाला है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जो ये शिकायत करते हैं मौलाना अल्लाह ने हमें क्या दिया, मैं पूछता हूँ इन दो आंखों की कीमत अगर लगाना चाहो, बताओ इसकी कीमत क्या है। क्या करोड़ों रुपये देकर भी किसी को ये दो आंखें बेचोगे? क्या ये दो आंखें किसी को दोगे? नहीं नहीं। अपने पूरे वजूद के अंदर अंदाजा करो अल्लाह ने हमें दिया क्या है। बड़ी माजरत के साथ जो नाशुक्रे बदबख्त ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया क्या है, मैं कहता हूँ अल्लाह ने क्या नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। हर नेमत तो अल्लाह ने दी है। अब मैं बहुत ज्यादा तबसरा करने की बजाय सिर्फ इशारे करना चाहता हूँ। दो आंखें उसने अता फरमाया, दो कान उसने अता फरमाया, ज़बान उसने अता फरमाई। जा करके उस इंसान से पूछो जिसके दो सामने के दांत किसी एक्सीडेंट के अंदर टूट गए हैं, जब वो आईना देखता है तो उसको उन दो दांतों का एहसास कितना होता है। अल्लाह अकबर। बताओ, ये वजूद दिया, ये सांसें ले रहे हो और बाहर कर रहे हो, ये सारी नेमतें किसकी दी हुई है। अब मुझे बताओ, इतना सब कुछ अल्लाह ने दिया लेकिन मांगा कुछ नहीं, वो तो बेनियाज है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन खुदा की नेमतें पाने के बाद इंसान जमीन के ऊपर आकर अल्लाह को भूल चुका, अल्लाह को फरामोश कर चुका, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल चुका, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन को पीठ के पीछे डाल चुका। और आज इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, खाता है तबीयत के मुताबिक, सोता है तबीयत के मुताबिक, उठता है तबीयत के मुताबिक, बोलता है तबीयत के मुताबिक। और इंसान ये सोच रहा है मैं तो अपनी मन की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो अपनी मनमानी कर रहा हूँ, मुझे कौन क्या करेगा। मगर याद रखना, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के इंसान अगर ये बात कहें या सोचें तो उनका अपना मामला है, लेकिन जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा है वो ये नहीं सोच सकता, क्योंकि हमारे यहाँ मरने के बाद फना नहीं है, मरने के बाद अल्लाह अकबर, मरने के बाद खत्म हो जाना नहीं है, मरने के बाद मिट जाना नहीं है, मरने के बाद तबाह हो जाना नहीं है, मरने के बाद तारीकी नहीं है, बल्कि वल्लाह इस जिंदगी से खूबसूरत जिंदगी मौत के बाद की जिंदगी है। लोग कहते हैं मौत के बाद की जिंदगी इससे खूबसूरत जिंदगी कैसे है, तो हम उनको बताते
اگر کافر ہے، مرتد ہے، بے دین ہے تو اس کے لیے تباہی ہے، لیکن رسول اللہ کا وفادار ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جب تک مرتا نہیں ہے گنبد خضرا دیکھتا ہے، اور مرتا ہے تو گنبد والے کو دیکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور حضور تاج شریعت تو اور بڑھ کر بات کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مدینہ کانفرنس۔ مومن کی موت بھی ان کو دیکھتے دیکھتے ہیں۔ میں آپ بہت محبت والے لوگ ہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی عرضی اگر مان لے تو بڑی نوازش۔ آپ کا احسان بہت دنوں تک یاد رکھوں گا۔ ہاتھوں میں موبائل اگر ہے تو جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ اگر یہ بھیڑ دکھانے والے جلسے سیاسی لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں، ہم لوگ بھیڑ کے لیے اکٹھا نہیں کرتے، آپ کو دل کی تبدیلی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ لوگ بھی نہ آئیں اور دل بدلنے والے لوگ ہوں تو وہ جلسہ کامیاب ہے، اس لیے کہ یہاں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ سب متوجہ ہو کر ماشاءاللہ آپ نے میری بات مانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے یہاں پر میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بہترین شعراء یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں، بہترین نقیب موجود ہے، بہترین خطبہ موجود ہیں۔ میں تو صرف کوئی دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر رکھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی خطابت کرنے نہیں بلکہ دل کا درد لے کر، دکھڑا لے کر آیا ہوں، ایک دل جلے انسان کی حیثیت سے، تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، میرے لیے بھی نجات اور آپ کے لیے بھی نجات۔ تھوڑی دیر سنے، میں بہت دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، وقت زیادہ ہوا، اس کا خیال مجھے ہے، میرے بعد کے جو خطیب ہے ان کا بھی خیال مجھے ہے، اس لیے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تو موت کے بعد کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، بلکہ مرنے والا مومن اگر ہے، آقا کا وفادار ہے تو مرتا ہے تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مرتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے تو بھی حضور علیہ السلام کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور میدان محشر میں بھی جب اٹھ کر کے جائے گا تو گویا کہ حضور کی زیارت کے لیے جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، مرنا ان کی زیارت کے لیے، قبر میں ان کی زیارت کے لیے، محشر ان کی زیارت کے لیے، تو یہ کتنا سستا سودا ہے، کتنے نفع کا سودا ہے کہ مرو تو ان کی زیارت کرو، قبر میں جاؤ تو ان کی زیارت کرو، میدان محشر میں ان کی زیارت کرو۔ یہ مومن کی شان ہے، مگر یاد رکھنا بات اتنی ہے کہ مومن کہلانا آسان ہے اور مومن بن جانا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں ابھی بات ہم آگے کریں گے، لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں، انسان اپنی طبیعت کے مطابق آج زندگی گزار تو رہا ہے، اپنی من کی سوتا اپنی مرضی سے ہے، اٹھتا اپنی مرضی سے ہے، اس کو خیال ہی نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا میں مس یوز کر رہا ہوں، غلط استعمال کر رہا ہوں۔ وہ سوچتے مجھے کون کیا کر لے گا۔ رہی بات مولوی حضرات کی تو پھر اس کے دماغ کے اندر یہ ہے، جو میرے چندے پر تنخواہ پاتے ہیں وہ مجھے کیا کر لیں گے، بلکہ معاذ اللہ کچھ تو اتنے بے باک ہیں، علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کے مولوی ہیں۔ معاذ اللہ یاد رکھنا، میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کبھی علماء کے خلاف بکواس نہ کرنا، اپنی دولت کے نشے کے اندر کبھی علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ یاد رکھنا، جو اللہ دولت دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ دولت چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جوانی اللہ نے دی ہے تو اللہ کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا، دولت اللہ نے دی ہے اس کے غضب کو چیلنج
چیلنج نہیں کرنا. اللہ نے زندگی دی ہے, اس کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا. اگر اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہو, اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور ہم سب کو لگام دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے آوارگی فکر کے ساتھ جینے والے, آوارگی تباہ کے ساتھ جینے والے, اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والے, سن لے, جب تک تجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تجھے موقع غنیمت ہے, لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی پر گرفت مضبوط کرتا ہے اور قدرت جب کسی پر گرفت مضبوط کرتی ہے اور قدرت کسی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے تو پھر اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جاتا, اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی. رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں, دن کے اجالے میں آوارگی کرنے والوں, حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال کر کے حرام لقمے کی شکل میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنے والوں, کیا نہیں سچ, کیا یہ نہیں سوچتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ حیرت تو اس بات پر ہے, ابا دیکھیں ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے اور اللہ دیکھے تو انسان زنا تک کرے, انسان چوری تک کرے, انسان عورتوں پر پاپ کی نظر تک ڈالے. آئیے تھوڑی دیر ایک حدیث مبارکہ سنیں اور اس کے بعد تصور کریں اللہ کی پکڑ کیا ہے. اللہ اکبر. بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں تو نماز کے لیے ٹائم نہیں, عبادت کے لیے ٹائم نہیں. اللہ کی پکڑ, اللہ کی پکڑ سے ڈرو. کہاں ہے فرعون کی قبر, کہاں ہے نمرود کی قبر, کہاں ہے یزید کی قبر, کہاں ہے وہ بڑے بڑے مالدار مغروروں کی قبریں؟ اللہ نے قبروں کا نشان بھی مٹا دیا. کیا سمجھتے ہو دولت کے نشے میں اللہ کو بھولو گے, جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولو گے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج تمہارے اور میرے سچے نبی صادق و مصدوق, اس لیے کہ اب کوئی خطیب کی گفتگو نہیں, وہ سید العالمین کا فرمان, میرے آقا کا فرمان. فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھ رہے ہیں اور میں اس کو نقل کر رہا ہوں. اپنی بہنوں کی بھی توجہ, میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنیں کچن روم کے اندر بھرپور ٹائم دیتی ہے, میری بہنیں کپڑے دھلنے میں دلچسپی رکھتی ہے, کھانا پکانے میں دلچسپی رکھتی ہے, لیکن اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سب کی خدمت کرنے والی میری بہن, تجھے رب کی بارگاہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے, تجھے اللہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ میں میاں بیوی میں جھگڑا لگانے نہیں آیا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا شوہر کی خوب خدمت کرنا. لیکن میری بہن دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے, یہ شوہر جو ہے یہ لائف آف پارٹنر ہے, یعنی کہ شریک حیات ہے, شریک ممات نہیں ہے. کتنا ہی وفادار شوہر ہوگا میری بہن, یاد رکھنا کتنا ہی وفادار شوہر ہوگا, جس دن تم مر جائے گی کندھا بھی دے کر رو رہا ہوگا اور دل میں سوچ رہا ہوگا اس کے بعد کون, اس کے بعد کون. اللہ اکبر. یاد رکھنا شوہر اللہ اکبر قبر تک جائے گا, قبر کے اندر نہیں جائے گا. بھائی قبر تک جائے گا, قبر کے اندر نہیں جائے گا. اللہ اکبر. بیٹے قبر تک جائیں گے, قبر کے اندر نہیں جائیں گے. قبر کے اندر جو جانے والی چیز ہے وہ صرف تمہارا عمل ہے, عمل, وہ عمل جس کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی اہل بیت سے کہا تھا اے نبی کی اہل بیت عمل کرنا, عمل. اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. فرمایا اے بنو ہاشم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ. آقا نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا عمل کرنا, عمل. اللہ اکبر. اور پھر نبی کے گھر والوں نے حضور کے فرمان کا کتنا خیال کیا کہ خاندان نبوت میں جیسے عمل والے ہوئے ویسے عمل کا تصور اور خاندان کے لوگ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. ہر خاندان کا محراب میں قرآن پڑھتا ہے, نبی کا خاندان نیزے میں قرآن.
बाअमल, घर वाले इतने बाअमल हैं, लेकिन यहाँ हाल ये कि घर वाले तो लर्जा बरंदाम है, नाना की बात सुन के, बाबा की बात सुन के, और दर वाले इतने बेबाक हो गए, कहते हमें तो कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे कुरान कभी, और सोचेंगे हम जन्नती नहीं तो कौन। मैंने कहा जो जन्नती जवानों का सरदार था, उसने तालीम दिया जो नबी वाला होगा वो कुरान का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। हमारा ताल्लुक हमारे जिस्म से टूट सकता है। इमाम अली मकाम का पैगाम, अगर 10 दिन के करबलाई हो तो ऐसे 10 दिन के रस्मी करबलाइयों से मेरी कोई गुफ्तगू नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि हम 10 दिन में कपड़े बदल कर हुसैनी बनने वाले लोग नहीं हैं कि 10 दिन में कपड़े का रंग बदल कर हुसैनी हो जाए। कपड़े का रंग हुसैनी नहीं बनाता, बल्कि अमल का रंग हुसैनियत की तरफ लेकर के जाता है। 10 दिन के हुसैनी न बनो, ये मक्कारी है। लम्हे लम्हे के हुसैनी बनो, पल पल के हुसैनी बनो, साथ साथ के हुसैनी बनो, बल्कि वल्लाह हुसैनियत ऐसे रगो पे में समा जाए कि दुनिया अगर काटे तो खून का कतरा कतरा हुसैन पाक की मोहब्बत का नारा लगाते हुए नजर आए। लेकिन ये हुसैनियत क्या है? ये हाथों के नारे हुसैनियत नहीं है, ये हाथों के कड़े हुसैनियत नहीं है, ये ज़बानी दावे हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो ये है कटा हुआ सर कुरान पढ़ रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ, नेज़े पर कुरान सुनाने का मतलब क्या है? नेज़े पे कुरान कि मेरा जिस्म का ताल्लुक तो मेरे सर से कट सकता है, लेकिन कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं कट सकता। दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पूछता हूँ कुरान से अपना क्या ताल्लुक है? आपसे पूछता हूँ कुरान से क्या ताल्लुक है? सिर्फ आप अपने आप में सोचो। मैं आपको जलील करने नहीं आया, मैं आपको क्या हाथ उठवा के पूछूं कि कुरान कब पढ़ा था? नहीं। आपकी इज्जत हमारे लिए बहुत कीमती। हमारे आका के उम्मती होना, मेरे नबी ने अपनी उम्मत की, अपने उम्मती की इज्जत काबे से अफजल बताई है। आप मेरे आका के गुलाम हो, इसलिए हाथ उठवा के जलील नहीं करूंगा, लेकिन अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आज से पहले कुरान को कब उठाया था वो सोचो, पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए। अपने आप में डूब कर सोचो कब उठाया था कुरान पढ़ने के लिए। बड़ी माजरत के साथ अगर कुरान नहीं उठाया तो फिर तुम इसलिए कि हमारे नजदीक, हालांकि उन्वान निकल आया है तो बात बस करूं, लेकिन मेरा उन्वान दूसरा है। हमारे नजदीक हुसैन सिर्फ किसी 5-6 फुट की कद की जात का नाम नहीं है। हमारे नजदीक हुसैन मुकम्मल एक नजरिए का नाम है। कद का नाम कुछ, क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि वो शख्सियत नहीं होती बल्कि वो नजरिया बन जाती है। इमाम हुसैन एक नजरिए का नाम है, ठीक। और फिर पलट कर एक बात और अर्ज करूं, उलमा की मौजूदगी में सबक सुनाने की नियत से, यजीद भी कोई 5-6 फुट के इंसान का नाम नहीं है। सिर्फ यजीदियत भी एक नजरिए का नाम है। 2 नजरिए। अगर आप कद को सिर्फ हुसैन मानते हैं तो फिर करबला की जंग में जीता कौन और हारा कौन, इस पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। क्या बात है। अगर सिर्फ जात मानते हैं तो फिर जंग में कौन जीता, ये एक सवालिया निशान खड़ा होगा। अगर कोई इस पर बात करना चाहे तो मैं कोई मुनाजिर तो नहीं हूं, एक तालिब इल्म में बात कर सकता हूं कि जो कट जाए वो कैसे जीता, जो लुट जाए वो कैसे जीता, जिसके खेमे भी जल गए वो कैसे जीता, और जो महल में बैठा वो क्या बात है, वो कैसे हारा। तो मानना पड़ेगा कि इमाम हुसैन सिर्फ एक जात का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। तवज्जो करना, नजरिए का नाम है, नजरिया है हुसैन। और यजीदियत, यजीद भी सिर्फ जात का नाम नहीं है, सिर्फ कह रहा हूं जात का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। तो अब जीता कौन करबला की जंग में? तो अपने बेगाने सब कहते हुसैन जीते। क्यों जीते? इसलिए कि आज यजीद का नजरिया लेकर कोई मिंबर नहीं लगता। जब भी मिंबर लगता है तो नजरिया हुसैन लेकर
سینہ تان کر میدان میں، سینہ تان کر میدان میں کوئی نظریہ یزید بیان نہیں ہوتا، سینہ تان کر میدان میں نظریہ حسین بیان ہوتا ہے۔ تو پتا چلا جس کا نظریہ زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے اور وہ جیتا ہوا ہے، اور جس کا نظریہ مٹی میں مل گیا ہے وہ ہارا ہوا ہے، وہ بھی مٹی میں مل گیا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر برا نہیں مانے تو میں مظفر پور والوں سے کہوں گا، آپ کس کے ساتھ؟ ایک نظریہ ہے کٹ کے بھی قرآن پڑھنا، نیزے پہ قرآن پڑھنا ایک نظریہ ہے۔ دنیا چھوڑ دیں گے قرآن نہیں چھوڑیں گے، دنیا چھوڑیں گے قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف نظریہ ہے قرآن چھوڑ دیں گے شراب نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دو نظریات ہیں، ایک نظریہ حسین اعظم، ایک نظریہ یزید پلید ملعون۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ زبان سے نہیں پوچھوں گا، کیا سوال؟ پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ آپ اس سے بہتر ہے میری نظر میں، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ذلیل نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا آپس میں ڈوب کر سوچو، گھر جا کے سوچنا نظریہ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہو قرآن کو لے کر، یا شراب میں ڈوب کر نظریہ یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر اللہ کی جھوٹی قسم دولت کے لیے کھا رہے ہو تو حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ اگر کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ اگر سود کے دھندے چھپ چھپا کے کر رہے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ اگر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی گندی فلمیں دیکھتے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا میرے عزیز، حسینیت اتنی سستی نہیں ہے یا بچوں کا کھیل نہیں ہے یا کوئی جھنجھنا نہیں ہے کہ جو چائے اٹھا لے اور 2-4 گلاس شربت کسی کو حسینیت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ حسینیت کا سرٹیفکیٹ شربت کے گلاسوں سے نہیں ملتا، حسینیت کا سرٹیفکیٹ تو اتنا قیمتی ہے کہ جان لٹانے کے بعد بھی جان منتظر رہتی ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، اب بھی بتاؤ کہ حسینیت ملی یا نہیں ملی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اللہ اکبر، لوگوں نے 14 صدیوں میں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مفتی اور مناظر ہونے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن 14 صدیوں میں مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا جو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ حسین بننا آسان نہیں ہے۔ حسین بننے کے لیے شبیہ مصطفیٰ کو لٹانا پڑے گا، حسین بننے کے لیے 6 مہینے کے معصوم کو تڑپانا پڑے گا، حسین بننے کے لیے مدینہ جیسے شہر کو چھوڑنا پڑے گا، حسین بننے کے لیے خیمے بھی چلوانے پڑیں گے، حسین بننے کے لیے 7 سال کی شہزادی کے چہرے پہ تماچے بھی کھلوانے پڑیں گے، حسین بننے کے لیے لاش پہ گھوڑے بھی دوڑانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، لوگ جھوٹے نبی تو بنے، لوگوں نے جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا، لیکن آج بھی لوگوں نے جھوٹا دعویٰ حسین ہونے کا بھی نہیں کیا، کیونکہ لوگ پوچھیں گے اگر تو حسین ہے لا علی اکبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا علی اصغر کہاں ہے؟ لا سکینہ کہاں ہے؟ لا حسن جیسا بھائی کہاں ہے؟ اور لا فاطمہ جیسی امی کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، ذکر امام حسین، ذکر مولا حسین، ذکر مولا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، آمد اولاد حسین۔ اور یاد رکھنا
جب حسین کی امی جیسی امی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ فاطمہ کی پیدائش کے لیے، اب توجہ فرمائیں، عنوان وہ نہیں ہے لیکن بات کروں، سیدہ کی مخدومہ کی پیدائش کے لیے بابا ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ۔ ہاں، اب جب ویسا بابا نہیں ہو سکتا تو ویسی شہزادی نہیں ہو سکتی، اور جب ویسی شہزادی نہیں ہو سکتی تو اس کے شہزادے جیسا پھر کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ بات ہے، اس لیے آج تک لوگوں نے حسین ہونے کا جھوٹا دعویٰ، کیونکہ حسین ہونا بڑا مشکل، حسین ہونا، قربانیوں کے اوپر مسکرانے کا نام ہے حسین، اللہ کے لیے سب لٹانے کا نام، بلکہ لوگوں نے سب لٹایا، وطن کسی نے نہیں لٹایا۔ دیکھ لیں آپ، یہ علماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یو پی کے لوگ ہمارے مالیگاؤں میں، ممبئی میں 50-50 100 سال سے رہتے ہیں، پھر بھی گونڈا والے ممبئی میں 100 سال سے رہ کے گونڈا دیکھا نہیں، گونڈوی کہلاتے ہیں، ہے نا؟ اندور والے اندوری کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے بلرام پور والے بلرام پوری کہلاتے ہیں، مظفر پور والے مظفر پوری کہلاتے ہیں، حالانکہ کبھی ان کے بچوں نے نہیں دیکھا یہ۔ ہم لوگ آتے ہیں تو لوگ رشک کی نظر کہتے ہیں آپ ہمارے وطن جا رہے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ بھی چلے گا، میں نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن ہے مظفر پوری، ہے بہاری، ہے یو پی، ہے اندوری، ہے ایم پی کے، ہے نا؟ لیکن میرا حسین کیسی قربانی دینے والا ہے کہ تھے مدنی، لیکن آج حسین پاک کو کوئی مدنی حسین نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہتا کہ میرے حسین نے کہا کہ میں تو وطن بھی قربان کر چکا، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے۔ یہ قربانی، جب یہ قربانی دی جاتی ہے تب کوئی حسین بنتا ہے، اور یہ قربانی کا تصور، اور ہم حسینی کیسے بن رہے؟ سکڑے ناڑے، مسجد ویران ہے، ہم حسینی ہیں۔ امام حسین نے مسجدوں کی بہار کے لیے گھر لٹایا، گھر قربان کیا۔ پھر سے ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، تو میں بات دور نکلتی عرض کر رہا تھا، سوچو غور کرو، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ؟ دیکھو زبانی طور پہ تو ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، عملی طور پہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور اللہ کی عدالت میں اس کو وہیں کھڑا کیا جائے گا جو عملی طور پر جس کے ساتھ ہوگا، اس پلید کے ساتھ اٹھنا۔ پھر اگر نماز کے لیے فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آج بھی گندی فلمیں دیکھ رہے ہو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر، تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے وہ تو گندی فلم نہیں دیکھتا تھا، میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ آپ 2 قدم آگے ہیں اس سے۔ وہ تو بندروں کا زنا دیکھتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، بندروں کے زنا سے مراد بندروں کا وہ فعل دیکھتا تھا جو ان کا مخصوص فعل ہے۔ وہ صرف بانسری بجاتا تھا، اور آپ کے کانوں میں ایئر فون جو لگائے میرے بھائی، تو وہ کتنی ترقی یافتہ میوزک ہے۔ اور جب تم کانوں میں ایئر فون لگا کر مٹک مٹک کر کسی ہیرو کے تصور میں چلتے ہو تو سوچو کہ گنبد خضرا میں مکین گنبد خضرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس کا گھر لوٹا ہے نا، اس نبی سے پوچھو نا، آقا علیہ السلام قبر انور میں تھے، قبر انور میں۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے امام نے تو 2 قسمیں کھا کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں، میں ان سے کوئی بحث و بحثے کا جو ہے وہ بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں، نبی کی بیوی کو بیوی مانتے ہو یا نبی کی بیویوں کو بیوہ مانتے ہو؟ اتنا بتاؤ۔ ہر مکتبہ فکر کا انسان نبی کی کسی بیوی کو بیوہ نہیں کہتا بلکہ بیوی کہتا ہے۔ عائشہ زوجہ محمد الرسول اللہ، عربی اجمی سب ان کو زوجہ کہتے ہیں۔ اب پوچھتا ہوں، جس کا شوہر مر جائے اس کی بیوی تو بیوہ ہوتی ہے، جس کا شوہر زندہ ہو اس کی بیوی بیوی ہوتی ہے۔ یا تو بیوی کہنا چھوڑ دو یا تو مردہ کہنا چھوڑ دو۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ہمارے عقیدے میں نبی زندہ ہے
بیویاں بیوہ نہیں ہوئی بلکہ وہ بیویاں ہی ہیں۔ اس کا ثبوت مولانا مر جائیں، کتنے ہی بڑے مولانا ہو، عدت گزارنے کے بعد ان کی بیوہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی مدرسہ نہیں روک سکتا، کوئی بیٹا نہیں روک سکتا، کوئی بھائی نہیں روک سکتا، نکاح کر سکتی۔ بولو کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن نبی کی بیوی دوسرا نکاح نبی کے بعد کبھی نہیں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ جس کا شوہر مر جائے وہ نکاح کر سکتی، کیا بات ہے جس کا شوہر زندہ وہ کیسے؟ اسی لیے امت کا دیکھ لو نا، پوچھ لو کسی مکتب فکر سے پوچھ لو، حضور کی بیویاں ہیں، اور اگر وہ نہ مانے مکتب والا آدمی تو ہمیں مکتب کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دے۔ تو قرآن رسول اللہ کے ظاہری دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو جب قرآن قیامت تک کے لیے تو قرآن ابھی بھی تو زوجہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے۔